بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضلع تھر پارکر میں ایک بزرگ مستری برکت علی تھے جو لوہار کا کام کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک قادیانی آیا اور آتے ہی اس نے مرزا قادیانی کو نبی ماننے اور سچا نبی ہونے پر یقین رکھنے اور پھر اس کے بعد دین میں مستری صاحب کو داخل کرنے کے لیے تبلیغ شروع کر دی۔ مستری صاحب اس وقت بیٹھے اپنے ہاتھ سے بنائی ایک کلہاڑی کی دھار تیز کرنے میں مصروف تھے۔ مرزائی جب تک بولتا رہا یہ کلہاڑی کی دھار تیز کرنے میں مصروف رہے۔ جب دھار خوب تیز ہو گئی تو یک دم اٹھے اور کلہاڑی کو اس مرزائی کی گردن پر رکھ دیا اور کہا کہو وہ مرزا قادیانی بے ایمان اور جھوٹا تھا اور ایسا ویسا تھا۔ مستری صاحب نے جیسے جیسے کہا مرزائی ویسا ہی بولتا چلا گیا۔ گویا مستری صاحب نے اس مرزائی سے اقرار لیا۔ جب مستری صاحب مطمئن ہو گئے تو وہی کلہاڑی اس مرزائی کے ہاتھوں میں تھما کر کہنے لگے اب کلہاڑی میری گردن پر رکھو اور مجھ سے کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرو۔ اللہ تعالیٰ کی قسم میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گا مگر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک بوڑھے شیخ کو اپنا ایک مرغا بہت پیارا تھا۔ اچانک ایک دن وہ چوری ہو گیا۔ اس نے اپنے نوکر چوکر بھگائے، پورا قبیلہ چھان مارا مگر مرغا نہیں ملا۔ ناچار غلام نے آ کر اطلاع دی کہ مرغے کو کوئی جانور کھا گیا ہوگا۔ بوڑھے شیخ نے مرغے کے پر اور کھال ڈھونڈ کر لانے کا مطالبہ کر دیا۔ غلام حیراں اور سرگرداں ڈھونڈنے نکل پڑے مگر بے سود۔ شیخ نے ایک اونٹ کاٹا اور پورے قبیلے کی دعوت کر ڈالی۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو شیخ نے ان سے اپنے مرغے کا دکھ بیان کیا اور ان سے مدد کی درخواست کی۔ کچھ زیر لب مسکرا دیے، کچھ نے بوڑھے کو خطبی سمجھا مگر وعدہ کیا کہ ہم کوشش کریں گے۔ باہر نکل کر مرغے کی تلاش پر اونٹ ذبح کرنے پر خوب گپ شپ ہوئی۔ کچھ دن بعد قبیلہ سے بکری چوری ہوئی۔ غریب آدمی کی تھی، وہ صرف ڈھونڈ ڈھانڈ کر خاموش ہو گیا۔ شیخ کے علم میں جب یہ بات آئی تو اس نے پھر ایک اونٹ ذبح کیا اور دعوت کر ڈالی۔ جب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے پھر مرغے کی تلاش اور بکری کا قصہ چھیڑا اور قبیلے کو کہا کہ اس کا مرغا ڈھونڈ دیں۔ اب تو کچھ نے اسے برا بھلا کہا، کچھ نے اس کو دلاسا دلایا کہ اتنی بڑی بات نہیں، صبر کر لو، اس سے زیادہ نقصان کر چکے ہو۔ ابھی 3 دن ہی گزرے تھے کہ شیخ غفور کا اونٹ رات کو اس کے گھر کے سامنے سے چوری ہو گیا۔ شیخ غفور نے اپنے ملازمین کو خوب برا بھلا کہا اور خاموش ہو گیا کہ ایک اونٹ اس کے لیے کوئی مالی وقت نہیں رکھتا تھا۔ بوڑھے شیخ کو جب علم ہوا تو اس نے پھر ایک اونٹ اور قبیلے کی دعوت کر دی۔ بوڑھے شیخ کو جب علم ہوا تو اس نے پھر ایک اونٹ ذبح کیا اور قبیلے کی دعوت کر دی۔ کھانے سے جب سب فارغ ہوئے تو اس نے سرسری اونٹ گم ہونے کا ذکر کر کے اپنے مرغے کو یاد کیا اور قبیلے سے التجا کی کہ اس کا مرغا ڈھونڈ دیں۔ اب تو محفل میں خوب گالی گلوچ ہوئی اور بوڑھے کو کہا کہ اب اگر دوبارہ اس نے مرغے سے متعلق کوئی حرکت کی تو پورا قبیلہ اس سے قطع تعلق کر لیں گے۔ شیخ کے بیٹوں نے بھی باپ کی اس حرکت پر مہمانوں کو رخصت کرتے ہوئے معذرت خانہ رویہ اختیار کیا اور شرمندہ بھی ہوئے کہ ایک مرغے کے بدلے 3 اونٹ قربان ہو گئے اور شرمندگی علیحدہ۔ یقیناً ان کا باپ اب سٹھیا گیا ہے۔ 15 روز گزرے تو قبیلہ کی ایک لڑکی کنویں سے پانی بھرنے گئی اور پھر واپس نہیں آئی۔ گاؤں میں کوہرام مچ گیا، پورے قبیلے کی عزت داؤ پر لگ گئی۔ نوجوانوں نے جھتے بنائے اور تلاش شروع کی۔ پہلے گاؤں، پھر ارد گرد، پھر مزید گاؤں کے لوگ شامل ہوئے اور ارد گرد کے گاؤں سے معلومات حاصل کی گئیں تو پتہ چلا کہ کچھ ڈاکو قریب پہاڑ کی ایک غار میں کچھ عرصے سے رہتے ہیں۔ گاؤں کے لوگوں نے چھاپا مارا تو وہاں لڑائی ہوئی، اموات ہوئیں اور لڑکی برآمد کر لی گئی۔ لوگوں نے وہاں اونٹوں، بکری اور مرغے کی باقیات بھی ڈھونڈ لیں۔ تب انہیں احساس ہوا کہ بوڑھا شیخ کس طوفان کے آنے کا انہیں عندیہ دے رہا تھا۔ اگر گاؤں کے لوگ مرغے پر ہی متحد ہو جاتے تو آبرو تک بات نہ پہنچتی۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے،
بالیقین ہم نے انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب اس بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ بڑی تکلیف سے پہلے چھوٹی تکلیف سے تنبیہ فرماتا ہے تاکہ اہل عقل سمجھ جائیں اور اپنے زیر تسلط ریوڑ پر توجہ دیں اس سے پہلے کہ بھیڑیے نوچ کھائیں۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔